السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں احباب کی خدمت میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ کی سیرت سے ایک اہم پہلو لے کر حاضر ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ کی سیرت کا ایک اہم ترین حصہ، جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ کو 40 سال کی عمر میں سونپی، اور دوسرے الفاظ میں اسے ہم تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ جب اپنی عمر مبارک کے 40ویں حصے کو پہنچے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ کو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ کے ذمے جو ایک باقاعدہ طور پر ذمہ داری لگائی، ذمہ داری سونپی، اسے ہم نبوت کہتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں ہم اسے تبلیغ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مبلغ بھی تھے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہر نبی مبلغ ہوتا ہے اور ہر مبلغ نبی نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ جس طرح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کے سردار ہیں، آپ علیہ الصلاۃ بالکل اسی طرح ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے دنیا کے تمام مبلغوں، تمام پرچاروں، تمام لیکچراروں اور تمام خطباء جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، ان تمام کے رہنما تھے۔ صحیح طور پر نبی علیہ الصلاۃ تبلیغ، پرچار، لیکچر، تقریر اور خطبہ دینے کی تعلیم سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ نے صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ نے اپنے عمل سے بھی تبلیغ کی، اور نبی علیہ الصلاۃ نے امت مسلمہ کو بھی حکم دیا، فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی، میری طرف سے پہنچا دو جو آپ کے پاس پہنچی ہے، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، وہ آگے پہنچا دو۔ اور نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، اور ساتھ فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، جو یہاں سے غائب ہیں، حاضرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک میری بات کو پہنچائیں۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، خطبہ سے فارغ ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، میرے بارے میں اللہ کے دربار میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا، تو آپ میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، 1.5 لاکھ کے قریب جماعت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے بیان کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر جی، نشہد انک، ہم آپ کی طرف سے یہ گواہی ضرور دیں گے، قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے صحیح طریقے سے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے، وادیت،
اپنے فریضہ تبلیغ کو، اپنے فریضہ نبوت کو آپ نے ادا کر دیا ہے۔ وَنَصَحْتَ، اور آپ نے خیر خواہی کا جو آپ کے ذمہ کام تھا آپ نے وہ پورا کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس فریضہ تبلیغ، فریضہ نبوت، جب صحابہ کرام کی گواہی آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، اے میرے اللہ گواہ ہو جا، صحابہ کرام میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے فریضہ نبوت کو، فریضہ تبلیغ کو جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت تیار کی، مبلغین کی جماعت، اللہ اکبر، وہ کیسے مبلغین تھے؟ 1.5 لاکھ کے قریب مبلغین صحابہ کرام۔ لیکن آپ کو کوئی بھی صحابہ کرام علیہ رحمہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، ان کی جو جماعتیں ہیں تشکیل دی جاتی تبلیغ کے لیے، آپ کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی قبریں عرب کے اندر نظر نہیں آئیں گی۔ ایک جماعت اگر دنیا کے مشرقی کونے میں مدفون ہے تو دوسری جماعت کی قبریں آپ کو دنیا کے مغربی کونے میں نظر آئیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کی قبریں اگر آپ کو دنیا کے جنوبی کونے میں نظر آتی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں، جانثاروں، وفاداروں دوسری جماعت کی قبریں آپ کو دنیا کے شمالی کنارے میں نظر آئیں گی۔ یعنی بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار، مسجد حرام، مسجد نبوی، ان تمام چیزوں کو چھوڑا، عظیم شہروں کو چھوڑا، قربانیاں دی، کس کے لیے؟ فریضہ تبلیغ کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، جبکہ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، مسجد رسول میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 ہے، 10,000 ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے فریضہ تبلیغ کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے اس ثواب کو چھوڑا اور تبلیغ کے ثواب کو حاصل کیا۔ یعنی تبلیغ کی ذمہ داری اس امت کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بہترین مبلغ تھے، اور تبلیغ کا رنگ ڈھنگ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو سکھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے واعظین، دنیا کے مبلغین، دنیا کے لیکچرار اور دنیا کے جتنے بھی خطباء ہیں تمام کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ مبلغین، واعظین، لیکچرار، خطباء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے تبلیغ کی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔